بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی اکرام اللہ خان نیازی جیت کر بھی ہار گئے ہیں۔ یہ سارا ایشو کیا ہے اس کو میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی کی جو خاتون تھرڈ تھیں، سوئم خاتون یعنی کہ ان کی جو تیسری بیوی تھی، ان کے جو مرد اول تھے یعنی ان کے جو پہلے ہسبینڈ تھے خاور مانیکا، ان کے جو بیانات سامنے آئے ہیں، یعنی جو انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو ایک انٹرویو دیا نا سر، اس انٹرویو کا جو اثر عمران خان کے اوپر معاشرتی اعتبار سے پڑے گا، ان کی سیاست پہ پڑے گا، ان کو مورلی یعنی اخلاقی طور پہ لوگ کہیں گے دور رہے کی کردہ رہے ہیں، یعنی جس طرح وہ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ جناب لاکھ دی لعنت کہا تھا نا، یہ رانا صاحب نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ کچھ ان کے مخالفین کہیں گے، ان کے جو چاہنے والے ہیں، مقلدین جو ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تن نہیں پتا گا، وہ ایوی کام جڑا نا بس تن نہیں پتا، آرڈر ہے کسی کسی اور پاس ہو ہے جی، اس طرح کر کے باتیں کر لیں گے، وہ کوئی نواں ڈرامہ کر لیں گے، وہ کوئی نئی بات کر لیں گے۔ بلکہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، ایک انتہائی، یار میرا دل کرتا ہے ویسے میں دیوس کہہ دیا، پتہ نہیں کیوں میرا دل کیتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے چونکہ ایک لفظ ایسا بول دیا جو نہیں بولنا چاہیے، مگر میرے کو جذبات میرے ایڈے وہ ہوئے ہیں، مطلب میں جذباتی ہو گیا یار، سچی گل ہے، میں انسان ہو گیا جذباتی، اور مجھ سے اپنا زبان کنٹرول نہیں ہوئی۔ تو اب میں اس شخصیت کا نام نہیں لوں گا جن کے بارے میں نے یہ کہا، لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا، انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ بات ہے نا کہ انج خاور مانیکا کو انٹرویو کرایا جائے گا تے پھر گلاں ہونگیاں شہباز شریف کی کتنی وہ تھیں، اپنا پتہ نہیں کیا سہیلیاں تھیں، نواز شریف کے گانے سنانے کا قصے، تو مریم نواز کے قصے، یعنی وہ گھٹیا پن غلاظت کے پورے لتھڑے ہوئے باہر آئے اس طرح کر کے نا۔ تو اب میرا پرابلم یہ ہے کہ میں کسی انسان کے چہرے مہرے حسب نسب کے اوپر بات نہیں کرتا، یہ میری تربیت کا حصہ نہیں ہے، پر پائن نے جو ٹویٹ کیتا نا، اس کے بعد اگر وہ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کسی جگہ پہ بھی موجود ہوں اور نیڑے تیڑے کوئی ان کو ایسا شخص جو پاکستانی ہو اور وہاں پر پایا جاتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ پائن نو نا اوری عقل نہیں بلکہ اس کی اصل بتا دے کہ تو اصل جے ہیا کی ہیں، مامے دی پرچی دے تو صحابی بنیا۔ وہ رضی دادا نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی ویلاگ کیا ہوا ہے، میں خیر اس طرف نہیں جاتا، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یار کچھ شرم کر لو، کچھ حیا کر لو، تہاڈا بندہ رنگے ہتھوں پھڑیا گیا یار، چور چوری کرتا اتوں پھڑیا گیا، حیا بھی شرما کی طرح کہہ رہے ہوئے نہیں جی نہیں اسی تے ویسے ہی آئے۔ یعنی آپ 5 بچوں کی ماں جو کہ نانی تھی، اس کے ساتھ عشق پیچے لڑائیں، اور اس کے بعد جناب وہ بندہ جس لئے دکھ بیان کرے، ویسے بندے تو بھی کمال ہی ہے، یعنی 7 سال بعد جا کے دکھ ہی یاد آیا، تو وہ یہ ساری باتیں آپ کریں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جناب تسی کہی جاؤ کہ نہیں نہیں اسی تو بالکل ٹھیک ہے، ساڈا بندہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ خدا کا واسطہ ہے یار، جانے دو، موقع تے پڑیا گیا بھائی، تو گواہیاں آ گئی ہیں۔ اب وہ جو گواہی آئی ہے نا، یہ جو خاور مانیکا کی ہے، یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ سیاسی لوگ اس بات کو اون کریں گے، کچھ سیاسی لوگ اس بات کو کہیں گے نہیں خاور مانیکا نو ہونی یاد آیا، پہلے کتنے مریا سی، پہلے دی غیرت ستی سی، اس طرح کر کے باتیں بوتے کریں گے وہ، لیکن اصل بات جو ہے نا سر وہ یہ ہے کہ خاور مانیکا کے اس بیان کا ایک لیگل آسپیکٹ ہے، اور لیگل آسپیکٹ جو ہے نا وہ عمران خان کی تا حیات نااہلی کے اوپر جا کے جو ہے نا انہوں پہنچائے گا۔ وہ تا حیات نااہلی کیسے ہو سکتی ہے خاور مانیکا کے بیان سے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ میں نے اسی حوالے سے ایک آئین کا آرٹیکل ہے 62(1) اور اس کی کلاز ہے ڈی، اور اسی کی کلاز ہے ای۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایسا کریکٹر اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اسلامی جو شعار ہے ان کی خلاف ورزیاں نہیں کرتا، یعنی جو ہو سکتا ہے ممبر پارلیمنٹ
وہ کون ہو سکتا ہے؟ ایکچولی اس پورے 62 کے اندر یہ بتایا گیا ہے، تو میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں کہ 62(1) کی کلاس ڈی یہ کہتی ہے کہ جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، ایک تو وہ اچھے کریکٹر کا مالک ہو، دوسرا وہ اسلامی شعار کی وائلیشن نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک ای ہے، پھر اس کے آگے ڈی کے بعد ای ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی جو نالج ہے اسلام کا وہ اسے ہو، اور پھر وہ ان پر عمل بھی کرتا ہو، اسلامی ٹیچنگز کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو جو بڑے گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے ان سے وہ دور رہتا ہو، ٹھیک ہے؟ یہی شراب، زنا، جوا بڑے گناہ ہیں نا، گناہ کبیرہ ہے، تو ان سے وہ دور رہتا ہو۔ ویسے تو آپس کی بات ہے، سب سے بڑا گناہ تو جھوٹ بولنا ہے جی، جیڑا کہ اگر ایس بھائی نے شکتے لایا جائے نا تو 25 کروڑ دے، جو میرا ذاتی خیال ہے 24 کروڑ 99 لاکھ اندر ہو سارے ہی جھوٹ تے بھائی نے پھٹ تے رکھ کے بولنے، اس طرح سچ بولنے والا تو وہ ہماری ابھی مثال بنی ہوئی ہے کہ سچی گل کہو تو پرے ہو کے بو، یہ والے حالات ہمارے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دو شکے ہیں نا سر، ان شکوں کے تحت عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا ممبر نیشنل اسمبلی بننے کے اہل نہیں رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اسلامی شعار کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس پر پریکٹس کرنی چاہیے۔ ڈائیورس کے بعد عدت کی مدت ہے، سارے جو علماء ہیں وہ 3 ماہ کم از کم، 3 سے 4 ماہ کی اس پر کم از کم 3 ماہ پر متفق ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی نے 1.5 مہینے بعد بیاہ کر لیا، نکاح کر لیا نا، ٹھیک ہے؟ تو یا تو انہیں علم نہیں تھا کہ 3 ماہ والا کام ضروری ہے، عدت کی 3 ماہ ضروری ہے، وقفہ ضروری ہے، تو بھی، اور اگر انہیں علم تھا تو پھر بھی انہوں نے کیا ہے تو پھر بھی یہ نااہل ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں پائیں نااہل ہو گئے۔ اس میں اہم ترین بات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے اندر بھی کہیں لمٹ نہیں لکھی ہوئی، 2 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں یا 10 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس کے تحت میاں محمد نواز شریف کو تا حیات نااہلی کا سامنا ہے اور جہانگیر ترین کو تا حیات نااہلی کا سامنا ہے، وہ تا حیات نااہلی والا فیصلہ یہاں پر لاگو ہوگا، ٹھیک ہے؟ 62(1) والا یہاں پر بھی لاگو ہو جائے گا۔ اب چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، اس ترمیم کو ابھی تک تحریک انصاف نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا اس کو۔ ادھر ادھر پیتو پیت بول دینے کے نہیں، وہ تو پہلے فیصلہ ہو گیا ہوا ہے نا، وہ تو پہلے نااہلی ہو گئی ہے، تو اب اس ترمیم کے بعد جو ہے وہ پچھلے اطلاق تھوڑی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چیلنج کسی نے نہیں کیا عدالت کے اندر۔ اگر وہ 2017 والی الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو سائیڈ پہ رکھ دیں، جس پر نااہلی کی مدت میکسیمم 5 سال رکھی گئی ہے کسی بھی صورت میں، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا، جس کے نتیجے میں عمران احمد خان نیازی تا حیات نااہل ہو جائے گا، کیونکہ استغاثہ آلریڈی ایک چل رہا ہے عدالت میں کہ جناب انہوں نے عدت کے دوران نکاح کیا، نکاح خان ان کے خلاف جس نے نکاح کرایا 2 دفعہ اس نے ان کے خلاف گواہی دی ہوئی ہے، اون چودھری جڑا گواہ سی انہیں گواہی دیتی ہوئی ہے، نکاح کا گواہ تھا وہ، ٹھیک ہے؟ پھر اب خاور مانیکا یہ گواہی دے رہا ہے کہ 14 نومبر 2017 کو طلاق دیتی تھے، بھائی نے یکم نو بیاہ کر لیا، نکاح کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اب یہ 3 گواہیاں بھائی نے کنفرم ہو گئی ہیں جی، اب وہ استغاثہ پڑا ہوا ہے، اس کی سماعتیں ہوں اور عمران خان ٹائی پھٹنا وہ پہ جاندے۔ یہ میں نے پوری ایک یعنی اپنے کچھ جو ہیں دوست احباب اور کچھ آئینی ماہرین ان سے پوچھا کے ساری آپ کے سامنے ارکریزی کر کے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے معاملہ کہ عمران خان کی نااہلی جو ہے نا وہ کنفرم پڑی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، ایک لڑکی تھی قندیل بلوچ، اداکارہ تھی، ماڈل تھی، اس کو اس کے بھائی نے کہا کہ
قتل کر دیا. حادثہ آیا ویسے میں ایسے گل کیونکہ بھائی صاحب کی غیرت جو ہے نا وہ مدت بعد ہی جاگی. وہ پتہ نہیں وہ جو ڈرامے شرامے کر رہی تھی وہ کتنے عرصے سے کر رہی تھی. وہ قتل ہوئی, اس وقت لوگوں نے باتیں کی جناب ہے عمران خان چکر کی قتل ہو گئی, پنکی پیرنی چکر کی قتل ہو گئی, تو کسی نے سیریس نہیں لیا تھا. سر وہ جو پنکی پیرنی کے حوالے دے رہی تھی اپنے انٹرویو میں, اس کے کلپ اب چل رہے ہیں. میں وہ نہیں یہاں پہ چلا سکتا, آپ کو ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر آرام سے مل جائیں گے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ خاص صاحب جو جن کو آپ چھپ چھپ کے جا کے ملتے ہیں نا وہ سب پتہ ہے ہمیں. سر اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا تھے کہ کچھ دن بعد ہی اس کے بھائی کی غیرت اچانک جاگی, جیڑا کہ نشئی سی, اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا, اور پھر اس کو اس کے والدین نے معاف کر دیا, اور پھر وہ والدین اور بھائی پتہ نہیں کتنے بڑے پہلے آ گئے, کیڑے پاسے چلے گئے, آج تک کسی کو پتہ نہیں. تو چیزیں کس طرح سے منور ہوتی ہیں, کس طرح سے چلتی ہیں. بس میں اتنا سا حوالہ دوں گا آپ کو کہ یہ جو ہے نا عمران خان پروجیکٹ, سر اس میں بڑے بڑے ظلم بھی ہوئے ہیں. اوورال ملک کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا, ادروائز بھی مظالم ہوئے ہیں. اتنا اشارہ کافی ہے. میں ایکچولی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خاور مانیکا کا یہ جو ہے نا اپنا انٹرویو شاہ زیب خان دادا کو, یہ بے وقت کی راگنی نہیں ہے. جو اس کو بے وقت کی راگنی سمجھ رہا ہے وہ غلطی پر ہے. میاں نواز شریف کو آج حسن ایوب صاحب نے ایک بات پوچھی عدالت کے اندر, اور ان سے کہا کہ سر یہ جو باتیں آئی ہیں سامنے اس پر آپ کیا کہیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ خاور مانیکا نے باتیں بتائی ہیں, اتنا کچھ ہونے کے بعد ریاست مدینہ کا نام لینا نہیں بنتا تھا. جو ہے یہ ظاہر ہے کہ عمران خان کا کہ اے نہیں سی لینا بنتا. مطلب جس منہ دے نال, جس جسم سے, جس ذہن کے ساتھ آپ نے اس طرح کی مطلب لائف گزاری ہو, ہے جی یار بڑی گھٹیا بات ہوتی ہے جو سامنے آ رہی ہے نا اب تک چیزیں. اس حساب سے ہمارے معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سر آپ پھر ریاست مدینہ کا ذکر کریں یار, کوئی شرم نہیں آئی کر دیا. سارے نو دا لان ٹر پیا سی, سارے نو بیوقوف سمجھ لیا سی. لیکن بہرحال برے کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے سر, لیکن اے نہیں ہوں کہ بس جنی مرضی کھچ لے گا, دراز ہوتی ہے. تو ان کا وائدہ نا پائے نے منہ جا کے ڈگتے تھے, پائے منہ ڈگے پے نے. ہوا یہ آج کہ ایک فیصلہ آیا جیل ٹرائل کے حوالے سے, اور اس فیصلے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے دیا ہے, اس میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ جو 29 اگست سے 15 نومبر تک کا جیل ٹرائل ہے نا وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. اب پہلے دے پائے نے پھٹے وجے کہ جیل ٹرائل کالعدم, تو یوتھیا نے جناب پنگڑے تے مٹھائیاں جناب فٹافٹ آرڈر دیتے. اینج مٹھائیاں آئیاں, اینج کے ریپر اترے نے تے جناب اگلا پھٹا آ گیا وہ ذکر, اور انہیں پڑھ لیا پورا. تے وہ پتہ لگا کہ اوہو یہ تو نے کہا جی 29 اگست سے 15 نومبر تک, کیونکہ تب تک کابینہ نے منظوری نہیں دی ہوئی تھی. اب منظوری ہو گئی بھی ہے, لہذا اس کے بعد کا سارا ٹرائل لیگل ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی اس میں فی الحال اس حد تک جیت گئے ہیں کہ جتنا کیس اب تک چلا ہے وہ سارا زیرو سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا. 99 ڈنگ بج گیا, زیرو تو سٹارٹ ہوگا. اب یعنی فرد جرم وغیرہ ساری دوبارہ لگے گی, گواہوں کے نام آئیں گے, پھر جتنے پہ جرا ہو گئی یا دوبارہ جرا ہوئے گی. تو یہ سمجھ لیں کہ 15-20 دن کا ایک ریلیف سا ڈیلنگ ٹیکٹکس کے حوالے سے ان کو مل گیا ہے. ادروائز پائن کیس جیت کے بھی گیجے ہار. یہ اپنی جگہ پر انہوں نے بات کہا کہ ہو سکتی جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے, اور جج کی تعیناتی بھی بالکل درست ہے. دونوں چیزوں کو درست قرار دے دیا ہے. ہاں طریقہ کار کے اوپر تھوڑا سا اعتراض کیا کہ یہ پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن کابینہ سے کروانا چاہیے تھا, وہ لیٹ ہوا. نوٹیفیکیشن کے بعد والا معاملہ درست ہے, پہلے لا غلط کرتا, لہذا اب زیرو سے دوبارہ صرف سٹارٹ ہوگی. تو سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ٹوٹا تھا. تو یوتھیو مہربانی کرو کہ کسی بھی بات پر زبان درازی سے پہلے, پنگڑے پانے سے پہلے, مٹھائی کے پیسے دینے سے پہلے
سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں، اچھی طرح پڑھ لیا کریں، اس کے بعد کچھ کیا کریں. لیکن اگر آپ یہ سارے کام کریں تو پھر آپ مطلب میری یوتھی ہو وہ پھر تو تسی ٹھیک نہ ہو جائے وہ. بہرحال میرے پاس جو خیال تھا، میرے پاس جو خبر تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. اب دوسری درخواست ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.